نہ انکار ہی کر سکے گا، نہ جھٹلا سکے گا، نہ دوڑ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا۔ ہر سطر پڑھنے کے بعد، ہر لائن پڑھنے کے بعد منہ میں انگلی ڈالے گا، ہاتھ چبائے گا، کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ باہر کے گناہ تو چلو دنیا دار دیکھتے تھے، کمرے کے گناہوں کو دیکھ کر کس نے لکھ دیا ہے؟ روشنی کا انتظام کوئی نہیں، ہوا کا انتظام کوئی نہیں، میرے علاوہ دوسرا گھسا کوئی نہیں، اندر سے باہر کوئی نہیں آیا، باہر سے اندر کوئی نہیں آیا۔ یہ رات کی تنہائیوں کا گناہ بتا کس نے لکھ کر میرے سامنے کر دیا ہے؟ یار سے چھپ سکتا ہے، پیار سے چھپ سکتا ہے، ماں باپ سے چھپ سکتا ہے، رشتہ دار سے چھپ سکتا ہے، کرام الکاتبین، جو اللہ نے دو سیکورٹی گارڈ عطا فرمائے، اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے، خدا پاک کی قسم اندھیرے کمرے میں تو ان سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ صبح ناشتے میں جو اللہ کی نعمت استعمال کی، شام کو وہ تجھے یاد نہیں رہے گا، باقی گود کے اندر لیٹ کے تجھے جتنے دودھ کے گھونٹ 2 سال پیے، سارے کا سارا اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہم اس رب کے بندے ہیں جو رب چھٹی پر نہیں جاتا، جس رب کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی، دیکھنے سے پاک ہے، سننے سے پاک ہے۔ میرا رب میرے عزیزوں وجود سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، زندگی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، ہمیشہ کے لیے قائم دائم ہے۔ علیم بذات الصدور وهو السمیع العلیم، ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا میرا اللہ ہے۔ کم از کم اتنا تو آپ کا میرا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اتنا تو آپ کا میرا نظریہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ جس گھر کے اندر ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ڈال دے، اور وہ کہہ رہی تھی اماں عمر دیکھ لے گا، اماں کہہ رہی تھی اندھیرا رات کا، گھر کی 4 دیواری، اوپر چھت ہے، دروازہ کھٹا لگا ہوا ہے، عمر کہاں دیکھ لے گا؟ تو اس بچی نے رو کے کہا تھا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کہا کہ میں گلیوں کے اندر اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب یہ دروازے سے باہر آواز سنی، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجا دیا۔ بچی نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا کہ اماں وہی عمر آ گیا، میں تجھے کہتی تھی نا اللہ اکبر، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دروازہ بجایا، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کہتے بچی نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے کہ عمر خدا کے واسطے میری ماں کو کچھ نہ کہنا، اس نے غفلت میں بات کر دی، عمر اسے معاف کر دے، اس کے لیے میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بتا تیری ماں کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ڈرتی ڈرتی ہانپتی کانپتی لڑکھڑاتے قدموں سے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سزا دینے نہیں آیا، میں تیرے سے کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ بوڑھی کہنے لگی پیسہ میرے پاس کوئی نہیں، سونا چاندی میرے پاس کوئی نہیں، مال وراثت میرے پاس کوئی نہیں، بتا میرے سے کیا مانگتا ہے؟ حضرت عمر جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، فرمایا انکار نہ کریو، جو بچی کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، اس بچی کے لیے میں تیرے سے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ رہا ہوں۔ عمر تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تو کہاں ہم کہاں؟ اپنی حکمرانی کو دیکھ، اپنے عہدے کو دیکھ، اپنے تخت و تاج کو دیکھ، ہماری غریبی کو دیکھ، تجھے تیرے بچوں کے لیے رشتوں کی کون سی کمی ہے؟ سردار تجھے رشتہ دیں گے، خاندان والے تجھے رشتہ دیں گے، عزت دار تجھے رشتہ دیں گے، میری بچی کے رشتے کو لے کے کیا کرے گا؟ اور میں اسے بہو بنا کے اپنے گھر لے کے آؤں گا، جب میں صبح صبح اللہ اکبر مخلوق خدا کے فیصلوں کے لیے نکلا کروں گا تو اس بچی کو اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا اور کہوں گا بچی وہ جملہ کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ مجھے کہے گی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، پر میں اس وقت مجھے عدل و انصاف کرنے میں آسانی ہوگی۔ عمر کو عدل و انصاف کرنے کے اندر، مخلوق کے فیصلے کرنے کے اندر اس بچی کا جملہ یا کام آ جائے گا۔
آج ترقی کا سبب وہ مائیں جو اپنے بچوں کو خود جھوٹ بلوا رہی ہے، آج چاہتی میرا بچہ بڑا ہو کے بڑا آدمی بنے، ان کی دیواروں کو بنیادوں کو کھوکھلے کرنے والے والدین سن لو، جن بچوں کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے گی، بے حیائی پر رکھی جائے گی، بے برہنہ لباس پر رکھی جائے گی، بدماشی اور فحاشی پر رکھی جائے گی، رب اکبر کی قسم وہ امانت کبھی تم پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اگر کھڑی ہو جائے کوئی جھٹکا کہ اس عمارت کو گرائے گا، وہ عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ دور وہ چلا گیا جب بچوں کی تربیت استاد سے زیادہ ماں باپ کیا کرتے تھے، دور وہ چلا گیا جب بچے استاد سے زیادہ ماں باپ سے اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ نئی جنریشن، نئی نسل کی سب سے بڑی بدنصیبی کہ اسے ماں باپ ان پڑھ ملے، یونیورسٹیوں والے ملے، ڈگریوں والے ملے، کالج والے ملے، پڑھے لکھے والے ملے، بڑے بڑے عہدے بڑے بڑے کام والے ملے، لیکن آئے میری بد نصیبی ہماری نسل کو ماں باپ قرآن کی تلاوت والے، قرآن کی دعوت والے، قرآن کی تعلیم والے نہیں ملے۔ 50 سال سے جو باپ مسجد کے دروازے کے پاس سے گزر جائے وہ اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب کیسے دے گا؟ جہیز میں جو ماں کے گھر سے مصلی لے کے آئی تھی، 30 سال میں اس نے مصلی کھول کے نہیں دیکھا، تو اپنی بچی کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونے کی دعائیں کیسے کرے گی؟ تم تقوی میں، پاکیزگی میں، طہارت میں، تبلیغ میں، تدریس میں، قرات میں، تلاوت میں آمنہ کے لال کی سنتوں کے پابند ہو، کیا جو معیار تم نے اپنی زندگی کے لیے پسند کیا یہ معیار تمہارے گھروں کے اندر بھی نظر آ رہا ہے؟ دنیا داروں کے گھروں کی بات نہیں کرتا، دین داروں کے گھروں میں جا کے پوچھ لو، رب اکبر کی قسم کئی عورتیں ایسی ہیں جنہیں ایام کی پاکی ناپاکی کا پتہ کوئی نہیں۔ کم از کم اتنا تو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، ایام کی ڈیٹوں کے اندر اگر عورت پہلے پاک ہو جائے نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ 5 دن کا وقفہ آ گیا، 5 دن کے بعد 2 دن کا وقفہ آ گیا، عورت نے نہا کر غسل کر لیا اور پھر دوبارہ نماز پڑھ لی، پھر دوسری مرتبہ اسے ایام شروع ہو گئے، تو پھر کیا وہ اپنے آپ کو پاک سمجھے گی نا پاک سمجھے گی؟ اس پٹی سے لے کر اس چوک تک چلے جاؤ، رب اکبر کی قسم 1-2 گھر کی بات نہیں کرتا، سارے کا سارا آوا بگڑا پڑا ہے۔ بیوٹی پارلر کا پوچھ لو تجھے اگلے جہان کا بتا دے گی، شہزاد پور میں بیوٹی پارلر کہاں، ٹنڈے آدم میں کہاں، حیدرآباد میں کہاں، آئی برو کہاں بنائے جاتے ہیں، فیشل کہاں کیا جاتا ہے، بالوں کی سیٹنگ کہاں کی جاتی ہے، بچوں کا سامان کہاں لیا جاتا ہے، پرچون کا سامان کہاں سے لایا جاتا ہے، کپڑے کا سامان کہاں سے لایا جاتا ہے، برتن کہاں سے ملیں گے، کراکری سیٹ کہاں سے ملیں گے، ڈنر سیٹ کہاں سے ملیں گے، ایک ایک دکان، ایک ایک محلہ، ایک ایک نشان بتا دے گی، لیکن رب اکبر کی قسم ہے سورہ نساء اللہ نے عورتوں کے لیے اتاری ہے، میرے عزیزوں بازاروں کے چکر ہزاروں لگ گئے، لیکن 50 سال کی عمر گزر گئی، ایک مرتبہ بھی سورہ نساء کو پڑھ کے نہیں دیکھا ہے۔ چھیڑ کے دیکھ لو، ذلیل کر کے تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ جاؤ اپنے گھر والیوں سے جا کے مسنون دعائیں پوچھو، بچوں کو تو یا رٹو طوطے کی طرح پڑھا رہے ہو، باتھ روم میں جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، ایک بچے کو تو دعا یاد کرا دی، جس نے 10 بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اسے دعا دی ہے کہ نہیں؟ کاروبار پر اتنی توجہ دی، کاروبار ٹنڈو آدم سے پھیل کے حیدرآباد چلا گیا، حیدرآباد سے پھیل کے کراچی چلا گیا، کراچی سے پھیل کے میرا عزیزو رب اکبر کی قسم گجرانوالے فیصل آباد تک چلا گیا، کاروبار تو اتنا بڑھایا، نسل کا اتنا بیڑا غرق کیا کہ اسے گھر سے لے کر قبر تک کے جانے کا راستہ کوئی نہیں آتا ہے۔ جنازہ پڑھانے والا نیک ہونا چاہیے، غسل دینے والا نیک ہونا چاہیے، کفن پہنانے والا نیک ہونا چاہیے، اور کفن سینے والا نیک ہونا چاہیے، کفن لانے والا نیک ہونا چاہیے، ڈیری کے پتوں کے پانی میں ہاتھ ڈالنے والا نیک ہونا چاہیے، غسل دینے والا نیک ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزو ہر بندہ نیک نیک نظر آ رہا ہے، جس کو غسل دیا جا رہا ہے بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مشک اور کافور کی دھونی دے دی، صابن لگا دیا، عطر کے پھائے میرے عزیزوں کان میں ناک میں سوڑ دیے، اور پھر طرح طرح کے عطر لگا کر کفن چٹا پہنا کر پھولوں والی چادریں ڈال دی، پھر میرے عزیزوں مسجد بچے چرپائی بھی پاک ہونی چاہیے، گھر کا بیڈ پسند نہیں آیا، گھر کی چرپائی پسند نہیں آئی، گھر کا کھٹڑا پسند نہیں آیا، مسجد سے چرپائی پاک لے کے گئے، چادر گھر کی پسند نہیں آئی، بیوی کی چادر پسند نہیں آئی، کمبل پسند نہیں آیا، طرح طرح کے پنجاب کے کھیز پسند نہیں آئے، دریا پسند نہیں آئی، چادر بھی پاک ہونی چاہیے، پھر اس پر بھی نقش و نگار ہونا چاہیے،
کلمہ چادر کے اوپر لکھا ہو، چاروں کل چادر کے اوپر لکھے ہو، ایمان مجمل ایمان مفصل چادر کے اوپر لکھی ہو، آیت الکرسی چادر کے اوپر لکھی ہو، جب یہ جنازہ قبرستان میں جاتا ہے کفن بھی پاک چادر بھی پاک ہے، کفن کے اوپر آیت کریمہ لکھا جا رہا ہے، کفن کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا جا رہا ہے، جب میرے عزیزوں اس چادر میں اڑا کر پہنا کر جب قبر کے حوالے کرتے ہو، فرشتے دھکا دے کے پرے پھینک دیتے ہیں، اے بدبختو او بے شرمو، زندوں کو دھوکہ دینا سمجھ آتا ہے، مردوں کو بھی تم نے دھوکہ دیا، چادر تو وہ لپیٹ کے لائے جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے بدبخت کو لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پورا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ قسم اٹھا کے بتاؤ، فرشتے قبرستان میں قبر میں پوچھیں گے من ربک، تو کیا کہے گا؟ چادر پہ لکھا ہوا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسانی وتصدیق بالقلب۔ ایمان مجمل ایمان مفصل تو ہر مسلمان بچے کو، بچی کو، مرد کو، عورت کو، بوڑھے بوڑھی کو یاد ہونی چاہیے۔ قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا چھوڑ کے آیا کتنا لے کے آیا، قبر کے اندر تو پوچھا جائے گا من ربک، بتا کس کا کھا کے آیا اور سجدے کس کو کر کے آیا ہے۔ تیرا بریلوی دنیا تک، تیرا دیوبندی دنیا تک، تیرا اہل حدیث دنیا تک، نقشبندی دنیا تک، قادری دنیا تک، سارے کے سارے عہدے ہیں۔ میرے رب عزیز کو پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، بتا قرآن پہ کتنا عمل تھا، آمنہ کے لال کی زندگی کتنی لے کے آیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، تقریریں اپنی جگہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، بیان اپنی جگہ رہ جائیں گے، تصوف اپنی جگہ رہ جائے گا، تبلیغ اپنی جگہ رہ جائے گی، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، آنکھوں میں، کانوں میں، ناک میں، ہونٹوں پر، جب تک آمنہ کے لال کی سیرت کو اپنے آپ کو پابند نہیں کرو گے، رب اکبر کی قسم قبر کے اندر سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ جسے دیکھ لو حضور کی محبت کا دعوے دار ہے، اس سے پوچھو یہ بھی کہے گا غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، میرے سے پوچھو میں کہوں گا غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ سے پوچھا جائے گا جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میرے عزیزو لبیک لبیک کے نعرے لگے گے، ختم نبوت کے نعرے لگے گے، اللہ اکبر نعرہ رسالت کے نعرے لگے گے، اس محبت کا تو قبر کے اندر پتہ لگے گا جب آمنہ کے لال کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اگر ان کے کردار سے، صورت سے، اسوہ سے، اخلاق سے اگر تو محبت کرتا گیا، اگر نبی کے کردار کو دنیا کے اندر اپنایا، تو میرے عزیزو جس کے گیت گائے گا قبر کے اندر اسی کا پوچھا جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، سیرت میں، صورت میں، بولنے میں، چالنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں رتی برابر بھی ہمارا رشتہ حضور کی زندگی سے نہیں جڑتا، بتاؤ قبر کے اندر ان بندے کو ان آنکھوں سے کون سی چیز سے پہچان کروایا جائے گا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بغل میں دو چادریں چھپا کے لے گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑی، آپ نے بیٹی سے پوچھا اے بیٹی چہرے پر تو افسردگی اور غم کے آنسو لے کے آئی، بتا بتا بغل کے اندر کیا لے کے آئی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بغل میں سے دو چادریں نکال دی، کہ ابا ساری زندگی پیمن والا، ٹاکیوں والا، ساری زندگی آپ نے قطر والا لباس پہنا، میں چاہتی ہوں کفن نئے کپڑوں کا، نئے چادروں کا لے کے جاؤ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی تیرے گھر والے سے، تیرے شوہر سے، ختم نبوت کے تاج والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کانوں نے سنا، فرمایا اللہ اکبر، بیٹی اگلی بات تجھے بعد میں کہوں گا، اس کپڑے کا میرے سے زیادہ مدینے کا غریب، مدینے کا یتیم، مدینے کی بیوہ حقدار ہے، اگر میری زندگی کے اندر کر دے گی تو بڑی اچھی بات ہے، جہاں میری بیٹی مدینے کی گلیوں کے چکر لگوا لے، بلال انس کو بھیج دے، مدینے کی گلیوں میں جا کے پتہ کرے، کوئی غریب رہتا ہے اسے دے دے کپڑے بنا لے گا، کوئی یتیم رہتا دے دے اسے اپنے کپڑے بنا لے گا، کوئی بیوہ رہتی دے دے اپنی چادر بنا لے گا۔ اے میری بیٹی اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرنے والوں سے زیادہ نئے کپڑے کے زندہ حقدار ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کھڑے ہونے لگے کہ میرے تیرے گھر والے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، رب اکبر کی قسم قبر کے اندر کپڑا کام نہیں آتا، قبر کے اندر تو کردار کام آتا ہے۔
کوئی نہ کوئی آپ کی مسجد میں، جامع مسجد میں دائیں بائیں اعلان ہوتا ہوگا، کوئی دن ایسا نہیں ٹنڈے آدم سے کسی کا جنازہ نہیں اٹھتا ہوگا۔ کفن تو میرے عزیزوں نئے سے نیا لے کے جا رہا ہے، لیکن کردار بوسیدہ سے بوسیدہ لے کے جا رہا ہے۔ سندھ کا تو مجھے پتا کوئی نہیں، پنجاب کا ہمارے ہاں دستور ہے، جب کسی کے مرنے کے بعد تعزیت کی جاتی ہے، دوسرے تیسرے دن قرآن خوانی کٹ کیا جاتا ہے، تو پھر 4-5 برادری کے لوگ آتے ہیں، کوئی 1.25 سیر چینی لے کے آئے گا، کوئی 1 رومال لے کے آئے گا، کوئی پرنا لے کے آئے گا، 1000 روپے کا نوٹ لے کے آئے گا۔ مولوی صاحب کا پہلے بیان ہوگا، نعت خوانی ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، دعا کرنے سے پہلے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے حضرت جی اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو، دستار بندی۔ کیا مطلب؟ یہ گھر کا وارث ہے، یہ گھر کا سربراہ ہے، ماں کی ہنسی اس کی مرضی سے ہوگی، بہن کا رونا اس کی مرضی سے ہوگا۔ آج کے بعد اس گھر کی دہلیز کو کوئی آر پار کرے گا، مرضی اس کی چلے گی۔ اس گھر کی دیوار کے اوپر کوئی پرندہ بھی اس کی مرضی سے آ کے بیٹھے گا، رشتے اس کی مرضی سے ہوں گے، توڑے اس کی مرضی سے جائیں گے، سبزی ترکاری دودھ اس کی مرضی سے آئے گا، ملنا جلنا اس کی مرضی سے ہوگا۔ امی کہیں جائے گی اس کی اجازت لے کے جائے گی، کوئی امی سے ملنے آئے گا اس کی اجازت لے کے آئے گا۔ یہ ہمارے گھر کا بھی وارث بنا، باپ کی قبر کا وارث بنا۔ میں کہا نا 2 نمبری میرے سے نہ کرو، یہ گھر کا وارث بنا، مال کا وارث بنا، جائیداد کا وارث بنا، یہ باپ کی قبر کا وارث نہیں بنا۔ پگڑی باندھوں گا یہ نہیں جو تم لے کے آئے، پگڑی یہ باندھوں گا جو میرے کابرین نے میرے سر پہ سجائی۔ لیکن اس سے پوچھو ابا جان کو آج مرے ہوئے 4 دن ہو گئے، باپ کے مرنے کے بعد قسم اٹھا کے بتا تو نے کتنی مرتبہ قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے؟ باپ کو مرے ہوئے 4تھا دن ٹنڈے آدم کی ساری مسجدوں میں پتہ کرو، 5 نمازیں ایک دن کے اندر ہوتی ہیں، 4 دن کے اندر 20 نمازیں ہیں۔ پورے ٹنڈے آدم کی مسجد کے اندر پتہ کرو کسی نماز میں مرنے والے کا بیٹا نظر آیا ہے؟ اسے مال کا وارث بناؤ، باپ کی قبر کا وارث نہ بناؤ۔ میں نے تو اسے صبح دیکھا تھا، جامع مسجد میں آیا تھا، میں نے دیکھا تو حاوی جی کے پاس آیا تھا، یہ تو ہاتھ ملا کے کہہ رہا تھا ابو جی مر گئے، کوئی قرآن پاک بخشش کے لیے دے دو۔ یہ تو قرآن پاک اکٹھا کرتا پھر رہا تھا۔ اس نے باپ کی مغفرت کے لیے پورے ٹنڈے آدم سے 50 قرآن کا ثواب لیا۔ کتنا بدبخت ہے یہ، خود اپنے باپ کو 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے نہ بخش سکتا ہے۔ اس لاپرواہی سے بچنے کے لیے، اس نامرادی سے بچنے کے لیے، اس ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔